بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، پاکستان کے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے اور لادین نصاب تعلیم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی شرمناک واقعہ رونما ہوتا ہی رہتا ہے۔ اب تازہ ترین جو پنجاب کالج کا واقعہ ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح عزتوں سے کھیلا جاتا ہے اور کس طرح زنا اور بدکاری کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح بد نظری اور بے نگاہی کے اس ماحول کے اندر گناہ جنم لیتے ہیں۔ اس سے پہلے ہر یونیورسٹی کا تقریباً آپ کوئی نہ کوئی شرمناک واقعہ پڑھ چکے ہوں گے، سن چکے ہوں گے۔ پنجاب یونیورسٹی کے کئی واقعات سامنے آئے۔ بھاولپور یونیورسٹی کا جو بہت بڑا سکینڈل تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً مخلوط نظام تعلیم اور لادین نصاب تعلیم پر چلنے والے تمام تر سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کا یہی حال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر عقل کی رہنمائی سے چلنے والا کوئی بھی ادارہ ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے گا اور آخر کار بھٹک جائے گا اور جہنم کے راستے پر چل پڑے گا۔ بے دین نصاب تعلیم کی وجہ سے اور مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ جب تک مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ نہیں کریں گے، لادین نصاب تعلیم کا خاتمہ نہیں کریں گے، قرآن و سنت کی بالادستی کو نظام تعلیم کے اندر شامل نہیں کریں گے اور اپنے نصاب تعلیم میں قرآن و سنت کی تعلیمات کو فوکس نہیں کریں گے اور ان کو برتر و بالا نہیں سمجھیں گے، تب تک اس طرح کی خرابیاں جنم لیتی رہیں گی۔ اور ویسے بھی شرعی طور پر علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ مخلوط نظام تعلیم حرام ہے۔ مخلوط نظام تعلیم کے اندر پڑھنا، پڑھانا، تعلیم حاصل کرنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے قرآن و سنت کی بہت ساری حدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور قرآن و سنت کی بہت زیادہ مخالفت ہوتی ہے۔ لہٰذا مخلوط نظام تعلیم سے ویسے بھی بچنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو لادین نصاب تعلیم ہے، جو خاص طور پہ بڑے لیول کا نصاب تعلیم ہے، اس میں بیہودہ کہانیاں، بیہودہ سٹوریاں، فحش جملے عام طور پہ نصاب تعلیم کے اندر مل جاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ پھر سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مختلف قسم کے شرمناک بدکاری پر مشتمل جو واقعات ہیں ان کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حال پر بھی رحم فرمائے، سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو بھی اپنا قبلہ درست کر کے مخلوط نظام تعلیم سے بغاوت کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، لادین نصاب تعلیم کو ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی ہر تعلیم اور دنیا کا ہر سائنسی اصول اور دنیا کی ہر قسم کی ایجوکیشن جو ہے الحمدللہ مکمل شرعی ماحول کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، پڑھائی جا سکتی ہے، سیکھی جا سکتی ہے، سکھائی جا سکتی ہے، اور اسی طرح دنیا کا ہر فارمولہ اپنی زبان میں سیکھا جا سکتا ہے، اچھے ماحول میں، اسلامی ماحول میں سیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے حکمران اپنی ذمہ داریاں سمجھیں تو الحمدللہ یہ مسئلہ بآسانی حل ہو سکتا ہے۔ ہمارے سکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے دانشور پیدا ہو سکتے ہیں، بشرطی کہ ہم مخلوط نظام تعلیم کا خاتمہ کریں، لادین نصاب تعلیم کا خاتمہ کریں، قرآن و سنت کی بالادستی کو اپنائیں اور دنیا بھر کی سائنس کو اور دنیا بھر کے علوم کو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی قوم کے بچوں کو پڑھائیں، تو انشاءاللہ ہر مسئلہ سیدھا ہو جائے گا، ہر معاملہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے بچے جتنی دیر میں انگریزی زبان سیکھنے میں وقت ضائع کرتے ہیں، اتنی دیر میں تو وہ مکمل سائنسدان بن چکے ہیں، بشرطی کہ ہمارا نظام تعلیم اس کو سپورٹ کرتا ہو۔ کہاں دوسری زبان کو سیکھنا، پھر اپنی زبان کو سیکھنا، دوسری زبان کی گرامر کو سیکھنا، اپنی زبان کی گرامر کو سیکھنا، بچے کو ڈبل مائنڈڈ بنا دینا اور اس کے شعور کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا، یہ کون سا نظام تعلیم ہے؟ دنیا میں ایسا کوئی نظام تعلیم کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جن قوموں نے دنیاوی اعتبار سے بھی اگر ترقی کی ہے تو اپنی زبان میں ترقی کی ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ حکمرانوں سے لے کر نیچے تک ہر بندے کا یہ حال ہے کہ اس کو انگریزی زبان سیکھنے کا نزلہ و زکام لگا ہوا ہے، جیسے انگریزی زبان کسی علم کا نام ہو۔ انگریزی زبان باقی زبانوں کی طرح ایک زبان ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ باقی انگریزی زبان یا دیگر زبانوں میں جو سائنسی علوم ہیں، جدید علوم ہیں، ان کو ماہرین کا ایک پینل تشکیل دے کے، ماہرین کی ایک ٹیم تشکیل دے کے، جن کو مخصوص ماحول کے اندر علیحدہ سے
ان کو تعلیم دی جا سکتی ہے. جب وہ تیار ہو جائیں ان سے دنیا بھر کے علوم کا ترجمہ کروا لیں, ٹرانسلیٹ کروا لیں اور اپنی قوم کو اپنی قومی زبان میں جو ہے وہ تعلیم دیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ دنوں میں پاکستان بہترین ڈاکٹروں سے, بہترین سائنسدانوں سے اور بہترین علماء سے بھر جائے گا. جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا. ورنہ جب تک یہ غلامانہ نظام تعلیم اور غلامانہ نصاب تعلیم اور غلامانہ جو ہمارا طرز فکر ہے یہ قائم رہے گا تو پھر کبھی بھی حالات نہیں سدھریں گے, کیونکہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. غلام قوم کو کچھ بھی صحیح بات کی سمجھ نہیں آتی, بس وہ اپنے آقا کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے اور اپنا قیمتی وقت ضائع کرتی رہتی ہے. ہمارا یہ حال ہے, حکمرانوں سے لے کے نیچے تک ہر طبقہ, حتیٰ کہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے آپ دیکھ لیں انگریزی زبان میں لکھے جا رہے ہیں, باقی عدالتوں کے فیصلے انگریزی زبان میں. حتیٰ کہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا, پچھلے دنوں فیملی کورٹ کا ایک فیصلہ دیکھا, جن کا وہ فیصلہ تھا بیچارے ان پڑھ اور اردو بھی صحیح پڑھنا لکھنا نہیں جانتے لیکن تھوڑا بہت اردو سمجھتے ہیں. ان کا فیصلہ ہماری فیملی کورٹ جو ہے وہ نکاح طلاق کے مسائل میں انگریزی زبان میں جاری کر رہی ہے. اس حد تک قوم اردو, ملک اردو اور سمجھنے والے اصل میں اردو لوگ ہیں اور ان کے فیصلے کس طرح جاری کیے جا رہے ہیں. یعنی یہ حالت ہے, سپریم کورٹ سے میں انگریزی زبان میں فیصلے لکھنے کا کیا تک بنتا ہے, عدالتوں میں انگریزی زبان میں فیصلے لکھنے کا کیا تک بنتا ہے. بے وقوفی کی انتہا ہے. دلائل انگریزی زبان میں دیے جا رہے ہیں, وکیل بھی انگریزی بولنے پر مجبور, جج بھی انگریزی زبان بولنے پر مجبور, چیف جسٹس بھی مجبور, انگریزی بول رہے ہیں کہ کون بڑا انگریزوں کا غلام ہے, اس بات میں مقابلہ لگا ہوا ہے. چیف جسٹس سے لے کر وکلاء تک انگریزی انگریزی انگریزی. اور پاکستان کی قومی زبان اردو ہے, اس کے اندر فیصلے لکھے جاتے, سنائے جاتے اور قوم ان کو سمجھتی, ان پہ اپنی رائے دیتی. ہمارا عدالتی نظام بھی بہتر ہو جاتا, نظام تعلیم بھی بہتر ہو جاتا. لیکن نظام تعلیم سے لے کر عدالتی نظام تک, حکمرانوں سے لے کے نیچے تک پوری قوم کا یہ حال بنا پڑا ہے. قوم ترقی کہاں سے کرے بیچاری. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے میرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. اس نظام تعلیم نے مسلمانوں کا گلا گھونٹ دیا ہے, ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا ہے. اب کہاں سے لا الہ الا اللہ کی صدا آئے گی, کہاں سے محمد الرسول اللہ کی صدا آئے گی, کہاں سے دنیا کی قیادت اور سیادت کرنے کی جو ہے وہ صدا آئے گی. اب یہ حال ہے, کسی شاعر نے صحیح ترجمانی کی ہے کہ تاکہ دل میں چراغ انگریزی, سر کے اندر دماغ انگریزی, چال انگریزی, ڈھال انگریزی, جسم کا بال بال انگریزی. چھل رہا ہے گلا تو چھل جائے, رشتہ انگریز سے اپنا مل جائے. بس انگریز راضی ہو جائے, انگریز سے تعلق قائم ہو جائے, باہر کے ملکوں کی نیشنلٹی مل جائے, باہر کے ملکوں میں سیر سپاٹے کرائیں. انگریزی زبان سیکھتے سیکھتے اپنی پوری زندگی کا بیڑا گرک کر لیتے ہیں. انگریزی زبان سیکھنا کوئی مسئلہ نہیں, باقی زبانیں بھی سیکھی جا سکتی ہیں, انگریزی زبان بھی سیکھی جا سکتی ہے, لیکن وہ سیکھے جس کو ضرورت ہو. پوری قوم کو انگریزی زبان سیکھنے کی کب سے ضرورت پڑ گئی؟ مخصوص لوگوں کو پڑتی ہے, ان کو جن زبانوں کی ضرورت ہے وہ زبانیں سکھا دی جائیں اور پھر دنیا بھر کے علوم کا ان سے ترجمہ کروا لیا جائے. اردو زبان کے اندر وہ علوم پڑھائے جائیں. الحمدللہ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی قوم ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے گی. ہمارے بچے بیچارے شروع سے لے کر آخر تک کچھ اردو سیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر انگریزی کی باری آتی ہے. الف انار, بے بکری, کاف کتا, رے رچ, یہاں سے چلتے پھر سی ٹی کیٹ, کیٹ مانا بلی, آر ریٹ, ریٹ مانا چوہا, ایپل مانا سیب, امبریلا مانا چھتری. ان کاموں میں کبھی اردو کبھی انگلش, کبھی اردو کبھی انگلش, دو نظام تعلیم چل رہے ہیں. یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے تباہی پھیلی ہوئی ہے. اور جو میرا مختصر اس وقت کا موضوع تھا وہ تھا کہ مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے یہ تباہی آئی ہے اور لادین نصاب تعلیم کی وجہ سے تباہی آئی ہے. جیسا کہ پنجاب کالج کا واقعہ, دیگر یونیورسٹیوں کے شرمناک واقعات جو سامنے آتے ہیں, یہ میرا اصل موضوع ہے کہ یہ پیش کیوں آتے ہیں. بے پردگی, بد نظری, بد نگاہی کا جب آوارہ ماحول ہوگا, نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب اکٹھے رہیں گے تو اس طرح کے واقعات نہ ہونا اچنبے کی بات ہو سکتی ہے, ہونا کوئی اچنبے کی اور حیرانگی کی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے, بچنا بچنا ضرور بچنا, مخلوط نظام تعلیم سے بچنا, ذہین فتنہ خبیث فتنہ, فائدہ اتنا بچو گے جتنا. اور اٹھ اثر نو, ملت کے حالات بدل ڈال, تدبیر سے
تخریب کے دن رات بدل ڈال اور میدان میں آ، چھوڑ کے تسبیح و مصلی کچھ دن کے لیے طرز عبادات بدل ڈال، اور تعلیم پہ موقوف ہے رانائی افکار بےہودہ کتابوں کی خرافات بدل ڈال۔ جب تک یہ بے دین سیکولر مخلوط نظام تعلیم اور نصاب تعلیم چلتا رہے گا تو اس طرح کے شرمناک واقعات بھی پیش آئیں گے، قوم ترقی بھی نہیں کر پائے گی، اور انگریزی زبان کی غلامی سے نکلنا بھی ضروری ہے۔ اس کو زبان کو ایک زبان کے طور پہ لیں، فخر کرنا ہے تو اپنے دین پر فخر کریں، اپنی جو قومی زبان ہے اس پر فخر کریں، اور ساری چیزیں تمام محکموں کو پابند بنائیں کہ ہر کام اردو زبان کے اندر ہی ہوگا۔ انشاءاللہ پھر قوم کو بھی حکمرانوں کی باتیں سمجھ میں آئیں گی، حکمرانوں کو قوم کی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ قوم کو انگریزی نہیں آتی، حکمرانوں کو صحیح طریقے سے قوم کی ترجمانی کرنا نہیں آتی، اس لیے حکمران اور قوم آپس میں لڑتی رہتی ہے، کوئی کسی کی بات کو صحیح سمجھ نہیں پاتا، اور یہی عدالتی نظام کا حال ہے اور یہی نظام تعلیم کا حال ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں اصلاح پذیر نہیں ہو جاتی، ان کی اصلاح نہیں ہو جاتی، یعنی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم، تب تک نہ تو قوم بن سکتی ہے، نہ ترقی کی طرف جا سکتی ہے، اور نہ اس طرح کے شرمناک واقعات ختم ہو سکتے ہیں جو مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے آئے روز اکا دکا واقعات رپورٹ ہو جاتے ہیں۔ بہت زیادہ واقعات ہیں، بہت زیادہ شرمناک حد تک ماحول بگڑا ہوا ہے۔ بڑے بڑے شہروں کے پارکوں کے اندر آپ چلے جائیں، سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے نام پر طلباء و طالبات جاتے ہیں، پارکوں میں آوارہ گردیاں، اور اس حد تک چلے جاتے ہیں جس حد تک اوپن ماحول میں میاں بیوی بھی نہیں جا سکتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے مخلوط نظام تعلیم کا سارا کیا دھرا۔ مجھے بتائیں کہ اگر روئی سے بھرے ہوئے گھر میں آپ ماچس کی تیلی جلا کے پھینک دیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، بھانبڑ تو مچے گا، روئی تو جلے گی۔ اسی طرح پٹرول اور آگ کو آپ قریب قریب لائیں گے، آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، دھماکہ ہوگا، نقصان ہوگا، چونکہ پٹرول اور آگ کو قریب لانے کا نتیجہ صحیح نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر آپ بجلی کی گرم اور ٹھنڈی تاروں کو اکٹھا کریں گے اور آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، پٹاخہ چلے گا، سپارکنگ پھیلے گی، نقصانات ہوں گے۔ یہی حال ہے مخلوط نظام تعلیم کا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو اگر آپ بے پردہ ماحول کے اندر جمع کریں گے، انہیں ایک دوسرے کو دیکھنے کا، ملنے جلنے کا، باتیں کرنے کا، بد نظری کا، بد نگاہی کا کھلا موقع فراہم ہوگا تعلیم کے نام پر، اور یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے تعلیم کے نام پر۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تعلیم کے مقدس لفظ کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، تو پھر یہ سارے کام ہوں گے۔ یہ پھر عقل کے خلاف ہے کہ جہاں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بے پردہ ماحول میں، آوارگی کے ماحول میں دن رات انٹرنیٹ، کیبل، یوٹیوب، فیس بک کی آوارگی سے جڑے ہوں، اور پھر اس طرح کا ماحول ملے اور پھر برائیاں نہ پھیلیں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ چاہے آپ جتنا مرضی چیک اینڈ بیلنس رکھ لیں، جتنی مرضی حکومت نئی سے نئی ترامیم لے آئے، پوری طاقت اور قوت بھی رکھ لے، تو اس نظام کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اس حالات میں سب سے پہلے اللہ کا ڈر قوم کے دل میں پیدا کرنا ضروری ہے۔ حکمران تو آئے گئے، قوم اس کے ڈر کو ڈر نہیں سمجھتی، ان کے قوانین کو قوانین نہیں سمجھتی، عمل نہیں کرتی ان پر۔ جب آتے ہیں تھوڑا سا عمل کر کے دکھا دیتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر اسی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کا ڈر، خوف آخرت، خوف قبر، خوف قیامت، جنت دوزخ کے معاملات ان کے سامنے ہوں گے، اور پھر یہ نظام بھی ان کو نہیں ملے گا، مخلوط ماحول بھی نہیں ملے گا، تو الحمدللہ اس طرح کے واقعات جنم لے ہی نہیں سکتے۔ آج ہر سکول و کالج اور یونیورسٹی جس میں مخلوط نظام تعلیم ہے اور لادین اور بے دین نصاب تعلیم ہے، اس کے اندر یہی صورتحال ہے۔ اتنے زیادہ واقعات ہیں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ واقعات ہیں، لیکن میڈیا رپورٹ نہیں کرتا، میڈیا خود ملا ہوا ہے، اس میں حکمران تک ملوث ہیں، اس میں بڑے بڑے میڈیا چینلز اور ان کے مالکان ملوث ہیں۔ ایسا واقعات ہو جاتے ہیں تو ان کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی اور ایسا واقعہ، کوئی اسلام سے متعلق واقع ہو جائے کسی مدرسے کے اندر یا کسی اور جگہ، اس کو پوری طرح ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تاکہ اسلام سے قوم کو دور کیا جائے، سیکولرزم کے قریب لایا جائے اور ملک کو ایک سیکولر ملک بنایا جائے۔ یہ بہت سے میڈیا چینلز کا ایک پروگرام اور منصوبہ ہے جو انشاءاللہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اسلام کے نام پر قائم رہے گا، اور اسلام اس میں نافذ ہو کر رہے گا، چاہے دنیا بھر کے میڈیا چینلز اکٹھے ہو جائیں اور
میڈیا انڈسٹری اکٹھی ہو جائے، دنیا بھر کی عالمی قوتیں اکٹھی ہو جائیں، جو مرضی کر لیں، انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ پاکستان میں اسلام چھا جائے گا، نافذ ہو جائے گا، سرکاری سطح پر اسلام ہی اس کا مذہب ہے، پھر عملی طور پر بھی الحمدللہ ہر جگہ اس کا نفاذ نظر آئے گا اور اس کی برکتیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ برادران اسلام، اس طرح کے مخلوط نظام تعلیم کی وجہ سے ہی ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، خوش تو ہم بھی ہیں جوانوں کی ترقی سے، مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ۔ یہ علامہ اقبال اپنے دور کی بات کر رہے ہیں، اس دور کی بات نہیں کر رہے۔ یہ دور دیکھ لیتے تو علامہ اقبال بھی کانوں کو ہاتھ لگا لیتے۔ اپنے دور میں جب ان کاموں کی ابتدا ہو رہی تھی، اس دور میں اس بےہودہ نظام تعلیم اور لا دین نصاب تعلیم کی انہوں نے مخالفت کی اور فرمایا یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین و مروت کے خلاف، اور لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اب کون سا پردہ باقی رہ گیا ہے؟ اب کون سا شرمناک واقعہ ہے جو رونما ہونا باقی رہ گیا ہے؟ اسی طرح اکبر الہ آبادی مشہور شاعر ہیں، انہوں نے بھی بے پردگی کے نقصانات گنوائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان کے تمہارے پردے کو کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقلوں پہ مردوں کی پڑ گیا، کہ عقلوں پہ مردوں کس لیے پڑ گیا کہ اپنی جوان بیٹیوں کو مخلوط نظام تعلیم میں چھوڑ کے آنا، اور پھر یہ اس طرح ہے کہ جس طرح بھیڑوں کو بھیڑیوں کے حوالے کر کے آنا اور پھر آنکھیں بند کر کے بیٹھ جانا اور اعتماد کر لینا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس شعر کو کسی نے اس طرح بھی پڑھا ہے، بے پردہ نظر آئیں مجھے چند لڑکیاں، شرم و حیا سے آری تھیں ساری لڑکیاں، پوچھا جو ان سے تمہارے پردے کو کیا ہوا، کہنے لگیں کہ ہم تو ہیں کالج کی لڑکیاں۔ یعنی مخلوط نظام تعلیم پر مشتمل کالج کی لڑکیاں ہیں، یا مخلوط نظام تعلیم ہے تو ہم نے بے پردہ ہی رہنا ہے، ہم نے کون سا پردہ کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آخری شعر انہوں نے بڑا پیارا لکھا کہ سکول و کالج اور یونیورسٹیاں ایک رخ دنیا کا رخ دکھاتی ہیں، دین کا رخ بھول جاتی ہیں، حالانکہ دونوں قسم کی تعلیم مکمل طور پہ یہاں ہونی چاہیے۔ اکبر الہ آبادی دلچسپ انداز میں فرماتے ہیں نصیحت کرتے ہوئے کہ سکول و کالج و یونیورسٹی قوم بیچاری انہی پہ مر مٹی، سکول و کالج و یونیورسٹی قوم بیچاری انہی پہ مر مٹی، مر کھپ گئے اسی پر ہی، اور اس کو تعلیم سمجھ کے فارغ ہو جاتے ہیں، ڈگریاں اٹھائے پھرتے ہیں، پھر آگے کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اپنے نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلوط نظام تعلیم کا اور لادین نصاب تعلیم کا مکمل خاتمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انگریزی غلام بننے کی بجائے ہمیں اپنی اردو زبان کو ترقی دینے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے، نیچے سے لے کر اوپر تک ہر جگہ اردو نظر آئے تاکہ ہر بندے کو ہر بات سمجھ میں آئے، چونکہ الحمدللہ جب اپنی زبان میں سارے کام ہوں گے تو سارے کام ہی درست ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے چند الفاظ کو قبول فرمائے، میری آپ سب کی اور پاکستان کے حکمرانوں کی نظام تعلیم کی اصلاح کا سبب بنائے، آمین ثم آمین۔